ٹینشن ہو کیوں رہی ہے؟ جس سے واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. تو ٹینشن آپ کو ہو کیوں رہی ہے؟ ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے آپ کے اپنے خیال کی وجہ سے، ٹینشن آپ کو حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ اس ٹینشن میں اپنے آپ کو بتائیں یار ٹھیک ہے اب ہو گیا نا، اب میں کب تک اپنے چہرے کو منہ بسور کے میں بیٹھی رہوں گی، یا میں کب تک اداسی طاری کر کے بیٹھوں گی؟ لیٹ اٹ بی. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ چیز ہمارے دماغوں میں ذہن نشین ہو جائے نا کہ ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ میرے رب کی طرف سے، اور جو ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، تو پھر پریشانی آتی نہیں ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ بات بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہو رہا ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے. اگر میں نے وہ سیکھ لیا تو میں اس آزمائش سے بہت اچھے سے گزر جاؤں گی. اور اگر میں نے نہیں سیکھا اور میں نے صرف ٹینشن اپنے چہرے پہ سجا کے رکھی، تو اس کے بعد پھر میرا کوئی آگے مطلب میرا اپنا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا، کیونکہ میں اپنے آپ کی کیئر نہیں کر پا رہی ہوں. جب میں اپنی کیئر نہیں کر سکتی تو کوئی اور انسان میری کیا کیئر کرے گا، اور میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کروں؟ میں نہیں کر سکتی اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. عورت کے اندر جذباتی مزاج پایا جاتا ہے جس کی بنا پر وہ برداشت کا مادہ کم رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو آپ نے اپنے لیے وجہ غصہ نہیں بنانا، یا وجہ مایوسی یا ڈپریشن نہیں بنانا کہ چونکہ ہم نے کتاب میں اور کلاس میں پڑھا تھا کہ عورت جو ہے وہ جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس کی برداشت کا مادہ کم رکھتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی چیز ڈالی ہے تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اس برداشت کا مادہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور مزاج کے خلاف باتوں پر جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، یعنی جلدی ریاکشنری ہو جاتی ہے. تو اگر مرد اس بات کو فطرت کے پہلو سے دیکھے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ جذباتی ہے، اور جذباتی انسان جلدی سے رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اگر مرد اس بات کو یہ سوچتے ہوئے کہ عورت جذباتی ہے تو اس لیے وہ ریاکشنری دے رہی ہے، تو وہ خود بھی جذباتی طریقہ اختیار کرنے کے بجائے عقل سے کام لے گا. بالکل ایسا ہے کہ ایک انسان ہائپر ہو رہا ہے، جذبات میں بہت زیادہ بول رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، تو دوسرا انسان ہائپر ہونے کے بجائے یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے نا اس انسان کو غصہ آتا ہے، تو اس وقت میں تو ایٹ لیسٹ خاموش ہو جاؤں نا، میں خاموش ہو جاؤں گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر میں بھی یہی کروں گی تو مجھ میں اور اس انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ اس طرح دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کا امکان کم سے کم ہو جائے گا. اسی کا نام ایڈجسٹمنٹ ہے، جس کو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اور اپنی ٹاکس میں کہتی ہوں کہ کمپرومائز نہیں ہوتا شادی میں، شادی میں ہمیشہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے آپ پھٹتے ہیں، اور پھر جب آپ پھٹتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بس اب میں برداشت نہیں کر سکتی، اب یا تو میں اپنا کمرہ الگ کر لوں گی یا میں یہ گھر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گی. پھر یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو وہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، ایک دوسرے کی فطرت اور مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کریں. یہ زیادہ ایک بہتر سلوشن والی بات ہوگی آپ کی زندگیوں کے لیے. جذباتی انسان اکثر بات کو عقلی پہلو سے سوچنے کے بجائے جلدی سے رائے قائم کر لیتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کون کون جلدی سے رائے قائم کر، اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیسے؟ بہت جلد نہیں، ریئیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، رائے، گمان، خیال کب کرتے ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہی کرتے ہیں جب ڈیلی لائف میں کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ ساس نے پوچھا نہیں، وہ میاں نے بات نہیں کی تو ان کا موڈ میرے سے خراب ہوگا. اختلاف رائے آپ نے جلدی سے جو ہے نا ایک رائے ڈیولپ کر اپنی طرف سے مطلب کوئی اگر ہماری طرف متوجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہو. ہاں یا ہم فوراً اس کو شاید مجھ سے مسئلہ ہے، نہیں وہ ہم اپنے پر لے لیتے ہیں کہ میرے سے کوئی مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں نا، اس کو شاید مجھ سے کوئی مسئلہ ہے اس لیے اس نے مجھ سے بات نہیں کی ڈھنگ سے. بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ رائے، اس کو کہتے ہیں رائے قائم کرنا، اوپینین کریٹ کر لیتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب آپ نے رائے قائم کی، کیا ہوگا؟ سوچنے سمجھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور انسان خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پیراگراف ہے نا، اس کو انڈر لائن کر کے
میں چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر میں جا کے تنہائی میں بیٹھ کے اس پیراگراف کے اوپر بہت غور کریں. میں کہاں کہاں ایک دم اوپینین بنا لیتی ہوں اور پھر اوپینین بنا کے میں اپنے حالات کو گڑبڑ کر لیتی ہوں. کیونکہ جب آپ اوپینین کریٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ سوچنے سمجھنے کا دروازہ آپ نے بند کر لیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے کھڑکی بند کر دی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے راستہ چاہیے. مجھے راستہ چاہیے. پتہ نہیں میں ہوا نہیں آ رہی میرے کمرے میں. کیوں نہیں آ رہی ہوا؟ مجھے ہوا کیسے ملے گی؟ ہوا ملے گی ہی نہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی ہیں. تو کھڑکی دروازہ کھلا رکھیں اپنے دماغ کا تاکہ آپ سوچنے سمجھنے کے قابل رہیں. جب آپ رائے قائم کر کے کھڑکی دروازہ بند کر لیں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. لیکن یہ چیز مرد بھی تو کرتا ہے نا کہ وہ اگر ان کو کوئی بات پتہ چلتی ہے یا کہیں سے وہ کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ ایک اپنی طرف سے سٹوری یا رائے قائم کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں تھا ایسا ہوا. ہاں ٹھیک ہے، وہ سوچ لیتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا. لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم ایک انڈیویجول ایک فرد کی بات کر رہے ہیں. ہم نے سیکھنا ہی ہے. میں آپ کو وہ رویہ سکھا رہی ہوں. رویہ کیا ہے؟ فوراً رائے قائم کرنے کے بجائے اپنے آپ سے سوال کریں اس صورتحال کو میں بہتر کیسے ہینڈل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ یہ سوچتے رہیں میرا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے، میں کچھ کر نہیں پاتی، یہ نہیں ہو پاتا، وہ نہیں ہو پاتا. اب یہ بات سوچ کر آپ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، آپ ڈپریسڈ ہو گئے. تو اس وقت کیا کریں؟ اپنے آپ سے سوال کریں میں اس ریلیشن شپ پہ کیسے کام کر سکتی ہوں، میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرا؟ آپ نے ایک سوچ کریٹ کر لی، اپنے آپ کو ایک اچھا سوال دے دیا اور اچھا سوال دینے کے بعد آپ کو اپنے اندر سے ایک اچھا جواب بھی ملے گا جو آپ کو مجبور کرے گا آؤٹ آف دا باکس سوچنے پر. یہ ٹرم سنیے، آؤٹ آف دا باکس. آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا مطلب ہے اپنی محدود نظر سے نکل کے سوچنا اور دیکھنا، محدود زاویہ نگاہ سے ہٹ کے اور اس کو براڈ پرسپیکٹو پہ چیزوں کو دیکھنا، جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس. ہم لوگوں کو نہیں آتا کیونکہ ہم رٹافیکیشن سسٹم سے نکل کر آئے نا. ہم رٹے لگاتے ہیں، میٹرک سسٹم ہمارا. ہم سب وہی لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے رٹے لگا کے میٹرک پاس کیا، انٹر پاس کیا، گریجویشن کی. یہ ہمارا رٹافیکیشن سسٹم ہے جو ہماری سوچ سمجھ کے دروازے بند کر دیتا ہے. آج کے بچے جو کیمبرج پڑھ رہے ہیں، او لیولز اے لیولز کر رہے ہیں، ان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں. اس کا بھی ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے، وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن سوال اٹھانا سیکھیے، سوال پیدا کیجیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے اپنے آپ سے، تب تک آپ کو سوچنے سمجھنے کا زاویہ آپ کا نہیں بدلے گا، آپ کو زاویہ ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو انسان جذباتی ہو اس کو اگر نرمی سے سمجھایا جائے تو وہ پھر بھی سمجھ سکتا ہے، سختی سے سمجھانا ممکن نہیں ہوتا. مرد یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بیوی کے جذباتیت اور اونچی آواز کی صورت میں محبت اور مہربانی کا روپ کیوں اختیار کرنا چاہیے. ناؤ جسٹ امیجن، بیوی چیخ رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، چلا رہی ہے، اور مرد سوال کر رہا ہے. اتنی بدتمیز عورت کے جواب میں اس کو محبت دوں، میں اس سے پیار سے بات کروں، یہ کیسے کر لوں؟ میں مرد ہوں، میری بھی ایگو ہے، مجھے غصہ آئے گا. یہ میری بیوی ہے، یہ مجھ سے کیسے بدتمیزی کر سکتی ہے؟ یہ نیچرل فینومینا ہے. میں برائی کے معنوں میں نہیں کہہ رہی، یہ نیچرلی ہوتا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کافی ہے. جیسے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا. اس نے ان کی بیوی کو ان پر چلاتے سنا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر کی بیوی ان پر چلا رہی تھی. وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت عمر نے اسے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا کہ وہ اسی مسئلے کی شکایت لے کر آیا ہے جو خود حضرت عمر کو درپیش تھا. یعنی اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی اس پر چلاتی تھی، چیختی تھی، تو وہ یہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا. جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یہی ماجرا ہے تو ڈیفینیٹلی نیچرل تھا کہ وہ واپس جانے لگا. اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ان کی بیوی انہیں برداشت کرتی ہے
ان کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، اگر وہ ان کے لیے یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو کیا وہ اس وقت صبر اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جب اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے؟ یہ کہانی ہم سب کے لیے مثال ہے، صبر و تحمل اور برداشت کی ایک اعلیٰ مثال۔ کسی بھی شادی کو کامیاب بنانے کے لیے جذبات سے نہیں، عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ اب حضرت عمر نے اس وقت کیا لاجیکل ایویلیویشن سوچی کہ جب میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے اس نے بچے پیدا کیے، 9 ماہ ان کو پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھائی۔ آپ سوچیے اس زمانے میں بچے پیدا کرنا بہت، مطلب آج کے زمانے سے کمپیئر کریں تو تکلیف اٹھانے کے حوالے سے وہ زمانہ نسبتاً مشکل تھا۔ آج تو ہم بہت ساری دواؤں کی بدولت اور بہت سارے ہم میڈیکل ٹریٹمنٹس کی وجہ سے ہم خواتین بہت ساری تکلیفوں سے بآسانی اوور کم۔ سب سے بڑی ہاں اس زمانے میں تو آج کی لڑکیوں کو اگر پیمپر کے بغیر جینا پڑ جائے تو وہ شاید بچے نہیں پال سکتی، بالکل نہیں پال سکتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اس لڑکی، اپنی بیوی کی جو قربانی تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ عورت میرے لیے اتنا کرتی تو کیا میں اس کی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتی؟ اگر حضرت عمر بھی جواب میں جذباتیت کا اظہار کرتے تو گھر جہنم بن جاتا۔ ان کی عقل مندی اور دانش مندی نے چیزوں کو بہتر کر دیا۔ سمجھ میں کیا آئی بات؟ ٹٹ فار ٹیٹ سے بچنا ہے۔ اگر ایک شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور دوسرا بھی چلانا اور چیخنا شروع کر دے تو وہ گھر کہاں کھڑا ہوگا؟ بہت برے حالات ہوں گے اس گھر میں۔ 2 لوگ ایک جیسے ہوں، بہت خوش ہو کے میاں بیوی سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاتے ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ آپ دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اگر آپ دونوں ایک جیسے مل جاتے نا تو آپ کا گھر ایسا ہوتا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، شاید اس سے بھی برا ہوتا جو اس وقت ہے۔ حضرت عمر کی مثال سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ بیوی جو آپ کا گھر، بچے، خاندان، سسرال، میکہ، دوست، احباب سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، یہ وہ کام تھے جو مرد کے بس میں نہیں ہوتے، کیونکہ اسے قدرت نے ڈیزائن ایسا کیا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں مرد کو ہینڈل کرنی پڑ جائیں تو وہ کر نہ پائے۔ ہر انسان کی ایک اہلیت ہے جس کی قدر اور احترام لازم ہے۔ مرد کی بھی ایک اہلیت ہے کہ وہ گھر سے باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر باہر کے چیلنجز کچھ کم چیلنجز نہیں ہیں۔ کبھی اب اس بات کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ وہ تو بس شام میں آ جاتے ہیں اور میں کھانا لگا دیتی ہوں اور وہ تو بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور خبریں دیکھتے رہتے ہیں، ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ وہ جو باہر کے چیلنج لے کر آ رہے ہیں نا، اور اس کو پتہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اس نے آپ کے ہاتھ پہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ رکھنا ہے جس سے آپ گھر چلائیں گی، جس سے آپ گھر کی اخراجات پوری کریں گی، آپ سارے کام کریں گی اور اس کو اس کام کے لیے پیسے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سٹریس ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ مشق پہ آ جائیے۔ کیا بیوی کو سختی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انہیں سے بولے نا۔ اب یہ کتاب میں نے سب کے لیے لکھی ہے، صرف بیویوں کے لیے نہیں لکھی۔ لسٹ بنائیں کن باتوں پہ جذباتی ہو کر آپ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے لسٹ کی صرف 2 لائن کیوں دی ہے؟ یار پیج میں اتنی جگہ نہیں تھی۔ تمہاری زیادہ ہے۔ بھڑک اٹھنے کے بعد آپ رد عمل کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ اور چلاتے ہیں، چیزیں پھینکتے ہیں، دروازے پر ڈھکتے ہیں یا گھر سے نکل جاتے ہیں؟ اب گھر سے تو شاید آپ لوگ نہ نکلتی ہوں، لیکن دروازے شاید ہو سکتا ہے کوئی پٹختا ہو، کوئی چیختا ہو۔ اب کا ہی نقصان ہے پٹکتے تو ہے، ایسے تو نہیں، دروازہ زور سے بند ہوتا ضرور ہے۔ مطلب ایک نارمل بات میں کہہ رہی ہوں، اب میں نہیں کرتی لیکن ایک اس سے کا احساس ہو بچوں کے ساتھ بھی، کبھی دراز ہی کھولی تو وہی پٹک سے مطلب بچوں کے ساتھ بھی کوئی مطلب بولنا نہیں ہے، اس سے مطلب الفاظ نہیں نکالنے۔ تو بعض اوقات وہ بیڈ کی چادر بھی صحیح رہتی نا تو تکیہ بھی بجائے آرام سے رکھنے کی تھوڑا زور سے دیکھو تو پتہ کیا پڑا گیا، نہیں دروازہ تو لیکن آواز تو نہیں آتی نا اس کی۔ آج کے بعد غصے کے نتیجے میں آپ کیا کریں گے؟ نیچے دیے گئے آپشنز پر نشان لگائیں، کیا کریں گے؟ تو گھر سے نکل جاؤں گی۔ پانی پینا ہے سب سے پہلے۔
गहरी सांस, पानी पीना है, गहरे सांस लेना है, सुकून से अगले शख्स की बात सुनना है। ये बहुत मुश्किल पानी पीना है। जी, पानी पीना है। कोई लाके ही दे दे। गलत रद्द अमल लिखा है खाना फेंक देना। या अल्लाह। हाँ ये जरा ये गलत ये तो बहुत ही ये तो गलत नहीं है। होता। बहुत से लोग करते हैं। खाना फेंक देती हूँ। सुकून ये हो सकता है, सुकून से अगले शख्स की बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या समझ में आया आज के चैप्टर से? और क्या तामल और findings हैं? सब्र चाहिए बहुत ज्यादा। इग्नोर इग्नोर। चीजों को इग्नोर करना है। इसको एक्सेप्ट कर लेना कि हम जो हमारे अंदर जज्बातियत है तो हम उसको अपने अंदर ही महदूद रखते हैं, मतलब कि इसको एक्सेप्ट करें कि औरत फितरी जज्बाती होती है, तो आप अपने आप को तैयार रखें कि मेरे अंदर से ये चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि मेरे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मौजूद हैं। तो मुझे ऐसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है कि मैं अपने जज्बातीपन को कंट्रोल करने के काबिल हो जाऊँ। ऐसे कोपिंग मैकेनिज़म्स आपके पास होने चाहिए। और वो कोपिंग मैकेनिज़म्स क्या हो सकते हैं? अपने जज्बात को आप डायरी लिखने की आदत डालें। आप रोज़ कुछ 10 मिनट आप लिखने में लगाएं। अपने 10 मिनट नहीं लगा सकती, 5 मिनट लगा दें, मगर लगाएं ज़रूर। गहरे सांस की मश्क दिन में करें। योगा आता है, योगा करें, एक्सरसाइज करें। पानी का इंटेक अच्छा रखें। मिर्च, मसालेदार तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इससे भी आपकी तबीयत में हिजान, गुस्सा, बेचैनी, इज़्तिराबियत पैदा होता है।